أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہر چیز کو جوڑ اور جوڑ کی شکل دی ہے، ایک ایک جوڑا بنایا. اللہ صرف وحدہ لا شریک لہ ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سب دو دو ہیں یا تین تین یا چار چار. یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا نہیں رکھا ہے. فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. لہذا مادیات کے بھی جوڑے ہیں، پودوں کے بھی جوڑے ہیں، جانداروں کے بھی جوڑے ہیں، انسان کے بھی جوڑے ہیں. مرد و زن سے انسان کی تکمیل ہوتی ہے. خدا تعالیٰ نے دو صنفوں کو وجود عطا فرمایا ہے، مردوں کو بھی وجود عطا فرمایا، عورتوں کو بھی وجود عطا فرمایا. آدم علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا اور حوا علیہ السلام کو بھی پیدا فرمایا. اور ان دونوں سے مردوں اور عورتوں کو اس دنیا میں ایسی تعداد میں پھیلا دیا کہ بے توازنی پیدا نہ ہو، نظام قائم رہے، ڈس بیلنس نہ ہو. یعنی شرح پیدائش لڑکیوں کی اور شرح پیدائش لڑکوں کی تقریباً برابر سرابر رکھی گئی. جب اس کے خلاف کہیں ہونے لگتا ہے، شرح پیدائش لڑکیوں کی زیادہ ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں، یا شرح پیدائش لڑکوں کی زیادہ ہو تو مسائل پیدا ہوتے ہیں. خدا تعالیٰ نے دو صنفیں بنائی اور دونوں صنفوں کی الگ الگ خصوصیات رکھی، اور کیونکہ الگ الگ خصوصیات رکھی اس لیے بہت سے الگ الگ کام بھی رکھے. لیکن بنیادی طور پر مرد و زن، عورت اور مرد دونوں شریک ہیں، دونوں عبادت میں شریک، دونوں معاشرت میں شریک، دونوں اخلاق میں شریک، دونوں معاملات میں شریک، دونوں عمل میں شریک، دونوں جزا میں شریک. دونوں سے عمل مطلوب ہے اور دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر جزا دے گا. دونوں کے درمیان کوئی تفریق عمل اور جزا میں نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ عورت کی نماز آدھی اور مرد کی نماز پوری، اور عورت کا روزہ آدھا اور مرد کا روزہ پورا، بلکہ جتنی بھی عبادات ہیں وہ دونوں کی یکساں ہیں. مرد عبادت کرے یا عورت عبادت کرے، اللہ کے ہاں تفریق نہیں ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى بعضکم من بعض، کہ تم میں سے کسی بھی عمل کرنے والے کے عمل کو میں ضائع نہیں کروں گا، برباد نہیں کروں گا. خواہ مرد کا عمل ہو یا عورت کا عمل ہو، تم سب ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہو. یعنی مرد کا عورت سے، عورت کا مرد سے تعلق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسی طرح سے بسایا ہے. لہذا دونوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے اپنے کام پورے طور پر انجام دیں، اور جو مشترک کام ہیں ان کو بھی پوری تندہی کے ساتھ انجام دیں، ان کاموں میں کسی طرح کی کوتاہی نہ ہونے دیں. ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ جانے کہ اسلام نے ان سے کیا مطالبہ کیا ہے، اسلام کے تقاضے کیا ہیں.
اپنی نسبت اسلام کی طرف جب کی جا رہی ہے تو یہ جاننا چاہیے کہ اسلام کیا ہے، کس عقیدے کی ترجمانی کرتا ہے، اسلام کس عبادت کا حکم دیتا ہے، اسلام کس علم کی تحصیل کی طرف آمادہ کرتا ہے، اسلامی معاشرت کیسی ہوتی، یہ جاننا ضروری ہے۔ پہلے جاننا اور اس کے بعد پھر اس کو برتنا، تاکہ ایک ایسا صالح معاشرہ اور سماج وجود میں آئے کہ جو اسلام کا مقصود ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جس کے لیے ہوئی تھی۔ تو اس میں جہاں تک مردوں کا کام ہے بہت ذمہ دارانہ ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو قوام بنایا ہے، یعنی ذمہ داری گھر کی ان پر ڈالی گئی ہے، ان کے کاندھوں پر ایک بڑا بوجھ رکھا گیا ہے، انہیں اس انتظام کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے، لیکن حاکم بن کر نہیں بلکہ معاون بن کر۔ مرد کو چاہیے کہ وہ عورت کا معاون ہو اور عورت کو چاہیے کہ وہ مرد کی معاون ہو۔ دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے یہ ازدواجی رشتہ ہے، یعنی جب وہ میاں بیوی ہوتے ہیں تو ازدواجی رشتہ ہے، یا بھائی بہن ہوتے ہیں، یا ماں کا رشتہ بیٹوں سے اور بیٹیوں سے، اور بیٹوں اور بیٹیوں کا رشتہ ماں سے، اسی طرح دیگر رشتے ہیں جن تمام رشتوں کے رشتہ داری کی نوعیت کا لحاظ کرنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے جب دو فرد کے درمیان رابطہ قائم کیا جاتا ہے تو اس موقع پر خواتین کی سورہ کی پہلی آیت پڑھی جاتی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے ایمان والو ڈرو اپنے اس پروردگار سے، ایک لوگو اس پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک اکیلی جان سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها، اور اس سے اس کا جوڑا بنایا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں کو اور عورتوں کو پھیلا دیا، اس دنیا کو بسا دیا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے نام پر تم سوال کرتے ہو، اور رشتوں ناتوں سے بھی ڈرتے رہو، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ رشتوں میں تمہاری طرف سے بے توازنی، بے اعتدالی پیدا ہو جائے، ان کا حق ادا نہ ہو، اس لیے ان کو بھی پوری طرح ملحوظ خاطر رکھنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تمہارا نگراں ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلا تقاضا مسلمان مرد اور مسلمان عورت سے یہ ہے کہ وہ اپنے اسلام کو اچھی طرح سمجھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے ابتدائی درجے کی تعلیم اور اس کی تحصیل کو فرض قرار دے دیا ہے، امت میں کسی کو مستثنی نہیں فرمایا، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو، نہ کسی طبقے کے انسان کو، فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، خاص قسم کے علم کا حاصل کرنا فرض ہے، یعنی وہ علم حاصل کرنا جس سے یہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہو، یہ معلوم ہو کہ ہم پر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں۔ اتنا علم تو ہر شخص پر فرض ہے، کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کے یہاں 100% ایجوکیشن ہونی ضروری ہے، یعنی جاہل کسی شخص کا باقی رہنا یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کا مرتد ہونا یا غیر مسلم ہونا، کیونکہ اسلام علم کے ساتھ ایسا رابطہ رکھتا ہے جیسے روح جسم کے ساتھ یا جسم روح کے ساتھ، دونوں کا بڑا گہرا ربط و تعلق ہے، روح ہے تو جسم میں حرکت ہے ورنہ جسم مردہ ہے، بالکل اسی طرح اگر علم نہیں ہے تو اسلام مردہ ہے، ایک رسم ہے، ایک روایت ہے، ایک موروثی عمل ہے، اور اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں باقی رہ جاتی۔ تو سب سے پہلے جان ڈالی جاتی ہے علم سے، اور علم کو 100% ہونا چاہیے، یعنی 100% ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی جوان، لڑکا ہو یا لڑکی، کوئی مرد اور عورت اس علم نبوی سے محروم نہ ہو، یہ پہلا فریضہ ہے، کیونکہ بغیر اس فریضے کے پھر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا سکتا۔ مثلا علم طہارت ہے، پاکی کا علم ہے، اگر یہ نہیں معلوم کہ نجاست کو کیسے دور کیا جائے، نجاست خفیفہ ہے، ہلکی نجاست ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے، نجاست غلیظہ ہے، سخت قسم کی نجاست ہے، اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ، بدن پہ نجاست ہے، کپڑے پہ نجاست ہے، قالین پہ نجاست ہے، برتن میں نجاست ہے، آئینے پر نجاست ہے، اس کے احکام سیکھنے پڑیں گے۔ پہلے اس کو جاننا ہوگا کہ نجاستوں کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ مسلمان نجس نہیں رہتا،
تو ایک طرف اس طرح کی نجاستیں جو مادی اور حسی نوعیت کی ہیں ان کو دور کرنے کے احکامات، پھر اس کے علاوہ وہ نجاستیں کہ جو وضو سے دور ہوتی ہیں، جو غسل سے دور ہوتی ہیں، ان نجاستوں کے دور کرنے کے احکامات۔ تو پہلا حکم طہارت کا ہے، وہ کنجی ہے نماز کی، بلکہ بہت سے احکام بغیر طہارت کے ادا ہی نہیں ہوتے۔ بغیر طہارت کے قرآن پاک کو آپ چھو نہیں سکتے، اور بعض طہارتیں ایسی ہیں کہ جن کے نہ ہونے پر قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے، انسان کو بالکل محروم کر دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا پہلا مطالبہ پاکی ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ پاکیزگی ہے، یعنی جسم بھی پاک ہو، دل بھی پاک ہو، ذہن بھی پاک ہو۔ بسا اوقات جسم کو پاک کرنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے، اور جسم سے بھی زیادہ عام طور پر اور گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے ٹائلز بہت چمکتے ہوئے رہیں، اور لیٹرین بھی خوب صاف ستھرا اور چمکتا ہوا ہو، اس کی دھلائی خوب اچھی طریقے سے ہو جائے، چادریں بھی اور فرش فروش بھی خوب صاف ستھرے ہوں، لیکن اپنے بارے میں ہوش نہیں رہتا کہ وہ بھی ٹھیک سے پاک ہو یا نہ ہو۔ اور پاک ہونے سے بھی جو زیادہ ضروری چیز ہے کہ وہ پاکیزہ ہو یا نہ ہو۔ کتنی ایسی خواتین ہیں کہ جو پاکیزہ نہیں ہے لیکن پاک ہیں، اور کتنی ایسی ہیں جن کے گھر اور آنگن پاک ہے لیکن وہ خود پاک نہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر چیز کو اپنے درجے پر رکھا جائے۔ پہلا درجہ ظاہر یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کی فکر کرے، اپنے دل کی فکر کرے، اپنے نفس کی فکر کرے۔ یہ دھڑ تو ختم ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، اس کو مٹی میں ڈال دیا جائے گا، اس کو کیڑے پر رکھا جائے۔ پہلا درجہ ظاہر یہ ہے کہ انسان اپنے دماغ کی فکر کرے، اپنے دل کی فکر کرے، اپنے نفس کی فکر کرے۔ یہ دھڑ تو ختم ہو جانے والا ہے، مٹ جانے والا ہے، اس کو مٹی میں ڈال دیا جائے گا، اس کو کیڑے کھا جائیں گے، مٹی اس کو اپنی غذا بنا لے گی، مٹی میں یہ جسم رل مل جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ تو اس کی تو وہ قیمت نہیں ہے جو قیمت روح کی ہے، جو قیمت انسان کے دل و دماغ کے اثرات کی ہے، اور دل و دماغ کو اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت دی ہے اس حیثیت کی ہے۔ تو سب سے پہلی فکر یہ ہونی چاہیے، آج ذہن مسموم ہو رہے ہیں، اور دل بیمار ہو رہے ہیں، اور نفس ناپاک ہو رہے ہیں۔ ذہن مسموم ہو رہے ہیں، اس طرح کے بہت سے غلط افکار ذہن میں داخل کیے جا رہے ہیں، جو لٹریچر پڑھا جا رہا ہے، اور بہت سی جگہوں پر فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اور ٹی وی کے شو دیکھے جا رہے ہیں، اور ناولیں پڑھی جا رہی ہیں، اور دلچسپی کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جو گپ شپ ہے، جو چیٹنگ ہو رہی ہے، اس سے دماغ مسموم ہو رہے ہیں، زہر آلود، گندے، یعنی کفریات، شرکیات، بدعیات، خرافات، رسومات اور فیشنز دماغ میں اس راستے سے داخل ہو رہے ہیں۔ چیزیں دماغ میں داخل ہوتی ہیں اس طرح کہ انسان آنکھوں سے فوٹو لیتا ہے، اور یہ کیمرے کے تھرو دماغ کے البم میں فوٹو جمع ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب جیسے بھی فوٹو، اگر گندے فوٹو ہیں، فحش فوٹو ہیں، ناپاک فوٹو ہیں، تو دماغ میں ناپاکی کی البم تیار ہوتی چلی جا رہی۔ الفاظ انسان پڑھتا ہے تو بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جن کا ڈھپ صحیح نہیں ہوتا، جن کا انداز صحیح نہیں ہوتا، وہ جملے صحیح نہیں ہوتے، یعنی شریعت کے مطابق نہیں، سنت کے مطابق نہیں، تو وہ دماغ میں جا کر اسٹور ہوتے رہتے، وہ جا کے محفوظ ہوتے رہتے۔ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے، کان سے انسان سنتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہ دو ذریعے ہوتے ہیں معلومات کے۔ تو کتنے گھر ایسے ہیں جن میں کانوں سے گانے جا رہے ہیں، غلط قسم کی باتیں داخل ہو رہی ہیں، آنکھوں سے غلط مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے کہ برائیوں کے پوٹ اور انبار کے انبار جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے دماغ کو صلاحیت ایسی رکھی ہے کہ ایک چھوٹے سے سیل میں ہزار صفحات کی معلومات اکٹھا ہو جاتی ہیں، تو آدمی محسوس بھی نہیں کر پاتا، اسے کوئی بار بھی نہیں ہوتا۔ گھر کی کوٹری چھوٹی پڑ جاتی ہے، زیادہ سامان ہو گیا تو اب نئی کوٹری بنانے کی ضرورت ہے، کسی بڑے ہال میں سامان رکھنا ہے، یا کہیں اور منتقل کرنا ہے، یا گھر سے ٹرانسفر کر دینا ہے۔ لیکن یہ اتنا چھوٹا سا دماغ ہے، لاکھوں معلومات کے انبار کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے، اور چونکہ انسان کو اس میں کوئی تکلف محسوس
محسوس نہیں ہوتا تو لہذا سوچتا ہے میری کوٹری تو بہت بڑی، ہر چیز داخل ہوتی چلی جا رہی، اور جو چیز بھی داخل ہو رہی ہے وہ اپنی جگہ بنا رہی ہے، اثر چھوڑ رہی ہے۔ زہر کا ایک اثر ہوتا ہے وہ ہو کے رہے گا، نشے کا ایک اثر ہوتا ہے وہ ہو کے رہے گا، شراب کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ ہو کے رہیں گے، ہیروئن کے جو اثرات ہیں وہ ہو کے رہیں گے۔ جیسے ان چیزوں کے اثرات رگوں پر، پٹھوں پر، جسم پر پڑتے ہیں، ویسے بری باتوں کے، گپ شپ کے، گانوں کے، تفریحی جملوں کے، جھوٹ کے، غیبتوں کے، چغل خوریوں کے، آپس کی مجلسوں کے جن میں برائیاں لوگوں کی جا رہی ہوں، بہت گندے اثرات دماغ پر پڑتے ہیں، بہت گندے اثرات دل پر پڑتے ہیں۔ کتنی ایسی خواتین اور مرد بھی ہوتے ہیں دیکھنے میں تو بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، اور اگر ذرا ان کا دل چیر کے دیکھیے، ایمانی نگاہ سے جھانک کے دیکھیے تو غلاظتوں کے ڈھیر اور سنڈاس ہیں، دماغوں میں سنڈاس بسے ہوئے، جسم بڑے چمکتے ہوئے اور لباس بڑے دمکتے ہوئے، لیکن اندر سنڈاس ہے، دماغ گندگیوں کے مرکز بنے ہوئے، دلوں میں گندگیاں ہیں، برائیاں ہیں، ہر طرح کے وسوسے، پکتے پکتے گناہوں کے پھوڑے وجود میں آ گئے۔ یعنی اگر آپریشن مومنانہ نوعیت کے ہوتے تو دلوں کے آپریشن روزانہ ہو رہے ہوتے اور ہارٹ اسپیشلسٹ کو چھٹی نہ ملتی۔ آج کسی کے دل کا آپریشن ہوتا ہے کہ دل کے فنکشن میں اثر پڑ گیا، خون تھوڑا گاڑھا ہو گیا، کہیں کسی رگ میں پھٹکی پڑ گئی تو اب اس رگ کے خون کو جاری کرنا ہے اور آپریشن کرنا ہے اور آرٹیفیشل رگوں کا استعمال کرنا ہے۔ اس طرح کے آپریشن ہوتے ہیں تو سارا گھر اور اہل تعلق سب متفکر ہو جاتے ہیں، حالانکہ خدا نہ خواستہ اگر ہارٹ اٹیک ہو گیا اور ہارٹ فیل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ وہی جو ہوتا ہے سبھی کے ساتھ وہی تو ہوگا، یعنی انتقال ہوگا، اور انتقال تو دنیا میں سبھی کا ہوتا ہے، اور کسے معلوم کس کے لیے ہارٹ اٹیک کا انتقال طے شدہ ہے اور کس کے لیے کون سا انتقال طے شدہ ہے۔ تو انتقال تو کوئی مصیبت نہیں ہے، انتقال تو ایسے ہی جیسے سفر کرنا، کوئی یہاں آ رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، کوئی سعودیہ جا رہا ہے، تو کسی کو کوئی غم نہیں ہو رہا ہے، بلکہ خوش ہو رہے ہیں کہ صاحب کسی ایسی جگہ جائیں جہاں زیادہ سے زیادہ نعمتیں مل جائیں۔ تو انتقال تو کوئی مصیبت نہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ دل برائیوں کا اڈا بن جائے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دل و دماغ کے آپریشن روزانہ کیے جائیں، اور دل و دماغ کے ایسے اسپیشلسٹ موجود رہیں گھروں کے اندر جو پتہ چلاتے رہیں کہ دماغ میں کیا کیا خرافات بیٹھ گئی ہیں، اس کا چیک اپ کرایا جائے۔ جسم کا چیک اپ ہو رہا ہے صاحب، نزلے کا چیک اپ ہو رہا ہے، بخار کا چیک اپ ہو رہا ہے، اور پیشاب اور پیخانے کا چیک اپ کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ لیے جا رہے ہیں، حالانکہ نہایت ہی معمولی قسم کی چیزیں ہیں یہ۔ اصل چیک اپ تو ہونا چاہیے ایمان کا، سنت کا، کس درجے میں سنت پر عمل باقی ہے، ایمان کی ڈگری کیا ہے، قرآن کی تلاوت کا کیا معمول ہے، ذکر کتنا گھر پہ ہو رہا ہے، درود شریف کا کتنا اہتمام کیا جا رہا ہے، کتنا ذکر صحابہ اور صحابیات کا ہو رہا ہے، گھر میں امہات المومنین کے قصے پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں پڑھے جا رہے ہیں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بنات طاہرات ہمارے لیے ماڈل اور آئیڈیل ہے یا نہیں ہے۔ ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ آج کل کی ایکٹریس گھر میں ماڈل بن گئی ہیں، ان کا لباس دیکھ کر، ان کے بالوں کی تراش و خراش دیکھ کر بالوں کی تراش و خراش ہو رہی، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ کفر نے گھر میں ڈیرے ڈال دیے ہیں، اور نجاست کے گھروں میں اڈے بن گئے ہیں، اور فتنے ابل رہے ہیں، اور آسمان سے عذاب کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ یا یہ ہے یا وہ ہے۔ گھر سنت کا مرکز ہے کہ نہیں؟ گھر میں سنت کا چراغ جل رہا ہے، گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن پاک کے ترجمے پڑھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، قصے ولیات کے، صحابیات کے، نیک و صالح خواتین کے دہرائے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کون سی چیز ہے جس کو ہم نے اپنے لیے مثال بنایا ہے، ایک نمونہ بنایا ہے؟ یہ پہلو ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو صورتحال بڑی خطرناک ہے، اور اچھے اچھے گھروں کی عورتیں بھی بگڑتی چلی جا رہی ہیں۔ عورتوں کے ذریعے گھروں میں فیشن آ رہے ہیں، عورتوں کے ذریعے بچے خراب ہو رہے ہیں، عورتوں کے ذریعے لڑکیاں آزاد ہو رہی ہیں، عورتوں کے ذریعے شادیوں میں اسراف ہو رہا ہے، عورتوں کے ذریعے غموں میں نت نئی رسمیں پیدا کی جا رہی ہیں۔ عورت خدا نہ خواستہ اللہ ہی محفوظ رکھے ہر گھر کو، وہ شیطان کی ایجنٹ بن گئی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبع فرمایا تھا تاکہ لوگ چوکنا ہو جائیں، اور سب سے زیادہ عورتیں چوکنا ہو جائیں. النساء حبالۃ الشیطان، حضور نے فرمایا تھا عورتیں شیطانوں کا جال بن جاتی ہیں. یعنی یہ مطلب نہیں کہ مردوں سے کہا جا رہا تھا کہ تم انہیں شیطان کا جال سمجھو اور بس گھر سے نکال دو. عورتوں سے کہا جا رہا تھا شیطان تمہیں استعمال کرنے کی کوشش کرے گا، چوکنا رہنا. تم شیطان کی ایجنٹ مت بن جانا، اپنے کو اس کے ہاتھ مت فروخت کر دینا. بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جن پر جن آ جاتا ہے، لیکن وہ بھی اکا دکا کسی محلے میں ہوں گی کہ بھئی جن کے اثرات کہے جاتے ہیں، عاملوں کو بلایا جاتا ہے، تعویذ و گنڈوں کے سلسلے چلتے ہیں. اس میں بھی اکثر و بیشتر خرافات ہوتی ہے، اس میں بھی اکثر و بیشتر خرافات ہوتی ہے. یعنی جب عاملین سے مدد لی جاتی ہے تو ہر بیماری کو، مالی خلیائی ذہن کو، سائیکلوجی کے کسی اثر کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جن کا اثر ہے، یہ ان کی بیماری ہے، اور معاشرے میں اس طرح کی باتیں پھیلاتے ہیں اور گویا ایسا لگتا ہے کہ جنوں کی حکومت ہے جس پر چاہے سوار ہو جائے. لیکن پھر بھی کبھی کبھی ایسے کیسز ہوتے ہیں، کسی گھر میں ایسی بات ہوتی ہے کہ جن نے کسی عورت پر اثر ڈال دیا. یہ تو کبھی کبھی، اور 99% سے زیادہ شیطان سوار ہے، اس کی فکر کسی کو نہیں. جن سوار ہو جائے تو علاج ہو رہا ہے. تعویذ اور گنڈے اور جھاڑ اور پھوک اور عاملوں کو بلانا اور ان کی خدمت اور نذرانے، اب جھوٹا کاروبار، مکر و فریب کے دھندے چل رہے ہیں. لیکن شیطان سب پہ سوار ہے، اس کو اتارنے کی کوئی کوشش نہیں ہو رہی. اس کا انتظام کیا جائے، میرے گھر سے شیطان کو نکالیے. یعنی میرے گھر میں ٹی وی ہے، اس کا مطلب شیطان کے کاڈا ہے. اس کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ کچھ اگر نیوٹرل چیزیں ہو سکتی ہیں تو بے شمار چیزیں نیوٹرل نہیں، بے شمار چیزیں. یعنی اس کے 24 گھنٹوں کے پروگرام میں شاید 5-10 منٹ کے پروگرام ایسے ہوں جو نیوٹرل. یہاں تک کہ جو خبروں کے پروگرام ہوتے ہیں ان میں بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ کے جو مناظر پیش کیے جاتے ہیں وہ نہایت فحاشی کے، عریانی کے اور گندے مناظر ہوتے ہیں. یعنی خبریں بھی صاف نہیں رہ گئی. میچز دکھائے جاتے ہیں تو میچز بھی صحیح نہیں ہوتے، خود ان کے پیچھے جو نیتیں ہیں، جو پلاننگ ہے، جو سازشیں ہیں وہ اپنی جگہ پر. پھر کھلاڑیوں کی جو شکلیں اور پھر جو کھلاڑی عورتیں ہوتی ہیں ان کے لباس، وہ سب شریعت کو پامال کرنے کے مناظر ہوتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ کے لیے جو انتظامات کھیل کے دوران، میچز کے دوران ہوتے ہیں وہ سراسر فحاشی اور عریانی پر اور خباثت پر مبنی ہوتے ہیں. کون سی چیز ہے جو صحیح ہے؟ تو موجودہ ماحول میں جب تک اپنا ٹی وی اسٹیشن نہ ہو، کسی گھر میں ٹی وی کی گنجائش نہیں. اب جس گھر میں بھی ہے تو وہاں شیطان کا ڈیرا ہے، وہاں شیطان ملتا ہے، زیارت کرتا ہے، ڈرائنگ روم میں بیٹھتا ہے، بیڈ روم میں جاتا ہے، خلوت میں عورت سے ملتا ہے، اس سے باتیں کرتا ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کی نگاہیں لیتا ہے اور چپکے کان میں اس کے نغمے گھولتا ہے، اس کے دل پر حملہ کرتا ہے، اس پر قابض ہو جاتا ہے، اسے اپنا گرویدہ بنا لیتے کرتا ہے، اس کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، اس کی نگاہیں لیتا ہے اور چپکے کان میں اس کے نغمے گھولتا ہے، اس کے دل پر حملہ کرتا ہے، اس پر قابض ہو جاتا ہے، اسے اپنا گرویدہ بنا لیتا ہے. وہ عورت اس کی غلام ہو جاتی ہے، اس کے اشاروں پر پھرکتی ہے اور ہر کام کرنے لگتی ہے. یہ ہو رہا ہے اور اچھے گھروں میں ہو رہا ہے جن کے مردوں کے چہروں پر داڑیاں بھی ہیں. ان کے گھروں کی عورتوں میں بھی بہت سی بے باکیاں ہیں، بہت سے فتنے ہیں، بہت سی خرابیاں ہیں، اور ان کا علاج جس معنی میں ہونا چاہیے نہیں ہو رہا ہے. اس لیے کہ ماڈل بدل گئے، آئیڈیل بدل گئے، نمونے بدل گئے، مثالیں بدل گئیں. ہمارے گھر میں ماڈل کس کو ہونا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ کو ہونا تھا، فاطمہ الزہرا کو ہونا تھا، حضرت حفصہ کو ہونا تھا، ام سلمہ کو ہونا تھا، رقیہ کو ہونا تھا، زینب کو ہونا تھا، ام کلثوم کو ہونا تھا. یعنی امہات کو، بنات کو، صحابیات کو ماڈل ہونا تھا. لیکن انہیں ماڈل نہیں قرار دیا گیا، اور وہ ماڈل نہ ہو، کوئی اور ماڈل ہو تو بالکل صاف سمجھ لیجئے کہ اغوا کیا جا رہا ہے. اغوا کی واردات پیش آ جائے، کوئی اسی لڑکی کو اٹھا لیا جائے گھر سے، تو کیا کیفیت ہوگی اس گھر کی.
باپ پاگل ہوگا، دیوانوار پھر رہا ہوگا، ہر طرف ڈھونڈ رہا ہوگا، تھانے میں جا کر رپورٹ کرے گا، ماں بلکے گی، تھڑپے گی کہ اغوا کر لی گئی میری لڑکی. اور روز شیطان گھروں سے اغوا کر رہا ہے لڑکیوں کو، لڑکوں کو، بیویوں کو. کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں، کسی کے دل میں کرب نہیں، کوئی تڑپتا نظر نہیں آ رہا ہے. ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ٹھٹھے لگائے جا رہے ہیں، قہقہے ہو رہے ہیں، کھانے پینے کے انتظامات ہو رہے ہیں، عمدہ سے عمدہ چیزیں تیار کی جا رہی ہیں. غم دل میں نہیں ہے، شیطان کے اغوا کی وارداتیں ہو رہی ہیں، حملے کیے جا رہے ہیں. باطل نے گھر پر اپنے ڈیرے ڈال دیے اور اسلام کے جنازے نکل گئے اور قہقہے لگ رہے ہیں. یہ انسان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن خواتین ہیں جن کے دل میں تڑپ نہیں اور جن کے اندر کسک نہیں اور جو روتی نہیں اس پر کہ ایمان کہاں جا رہا ہے، سنت کہاں لٹتی چلی جا رہی ہے. یہاں صحابیات کی عزتیں لٹ رہی ہیں، گھروں کے اندر آج مومنات کی عزت لٹ رہی ہے، ان کا ناموس جا رہا ہے اور ہمیں اس کا احساس نہیں. میں خواتین سے کہوں گا کہ آپ کا کردار بہت اہم ہے، کیونکہ گھر کی آپ مالکن بنی رہتی ہیں اور یہاں کے ماحول میں تو کچھ زیادہ ہی، کیونکہ مرد کو فرصت نہیں کمانے سے، اسے تو باہر جانا ہے اور سال 2 سال بھی رہنا ہے اور یہ سب وہ ناجائز طریقے پر کرتا ہے. حضرت عمر نے 4 مہینے سے زیادہ اجازت نہیں دی مردوں کو کہ گھر چھوڑ کر ادھر ادھر مارے پھریں. ایسا بت نہیں ہے جس کی پوجا کے لیے سال 2 سال انسان لگائے، گھروں کو چھوڑ دے اور پتہ نہیں بچے کیا کر رہے ہیں، عورت کیا کر رہی ہے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. ان سب باتوں کا ہوش نہیں ہے، یہ معاشرے کو بگاڑنے کے اسباب ہیں. اور جب انسان کے پر کوئی چیز بہت زیادہ غالب آ جاتی ہے تو دوسری چیزیں مغلوب ہو جاتی. کوئی چیز اٹھے گی تو کوئی چیز گھٹے گی، ایک پلہ اٹھے گا تو دوسرا پلہ جھکے گا، ایک ڈول اوپر آئے گا کنویں کا تو دوسرا ڈول نیچے جائے گا. اگر آپ کسی ایک پہلو سے آگے بڑھ رہے ہیں تو مان لیجئے کہ کسی پہلو سے آپ نیچے جا رہے ہیں. اگر آپ کے پاس پیسہ زیادہ آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے کوئی چیز جا بھی رہی ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ ہر چیز بڑھ رہی ہے، یہ دھوکہ ہوگا، یہ فریب ہوگا. تو یہاں صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جو 2 متضاد چیزیں ہیں جن میں ٹکراؤ ہے، ان میں سے جب بھی کوئی ایک چیز آئے گی تو ایک چیز جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کسی طبقے کے لوگ کسی بدعت کو، کسی نئی بات کو، کسی غلط چیز کو شروع کرتے ہیں تو اس کے مقابل کی سنت چھن جاتی، اس کے مقابل کی سنت چھن جاتی. پھر یہاں تک فرمایا گیا تا قیامت پھر اللہ وہ سنت واپس نہیں فرماتا. کتنے گھروں میں تو اتنی محرومی ہو جاتی کہ جب آپ ایک چیز لائے تو ایک چیز تو گئی نا آپ کے گھر سے. اور مثالوں کو آپ دیکھ لیجئے، میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا اور نہ مثالیں ساری بیان کروں گا، آپ خود اپنا اندازہ کیجئے. کوئی سنت کی کوئی بات تھی دادا کے زمانے میں، والد صاحب کے زمانے میں اور فلاں زمانے میں، اس کی جگہ کوئی اور چیز آئی تو وہ چیز آپ کے ہاں سے گئی. 20 سال پہلے گئی، 10 سال پہلے، 5 سال پہلے، 1 سال پہلے، الگ الگ اس کے نتائج اور ثمرات ہوتے ہیں. بعض وقت شادی جب تک نہیں ہوئی لڑکی کی تو گھر میں وہ ایک نیک لڑکی کی طرح تھی. شادی کے بعد ایک دم سے لگا کہ وہ آزاد ہو گئی، بہت زیادہ اس کو شوق ہو گیا نئے پہناوے کا، نئے لباس اور نئے فیشن کا. یہ جو تبدیلی اس کے اندر آئی ہے تو وہ دور ہوتی جا رہی صحابیات سے اور مؤمنات سے اور صالحات سے اور قانتات سے، ان سے دور ہٹتی چلی جا رہی ہے. اس کو اس کا احساس نہیں. اور اس کا شوہر بھی ایک نشے میں ہے. اس کی نئی شادی جو ہوئی تو وہ چاہتا ہے کہ دنیا کا کوئی لباس نہ باقی رہے جو اس کو پہنا نہ دیا جائے. تو دونوں جذبات کی رو میں بہ رہے ہیں اور اسی رو کے اندر تنکے کی طرح سنتیں بہ رہی ہیں. ایمان بہ رہا ہے، دین بہتا چلا جا رہا ہے، وہ ختم ہو رہا ہے اور اس کا احساس نہیں ہے. اس لیے اس کی فکر جو ہونی چاہیے، جب تک وہ فکر غالب نہیں ہوگی کہ میرے گھر میں ایمان رہے، دین رہے، تقوی رہے، صلاح رہے، سنتیں رہیں، میرے گھر کا اچھا ماحول ہو، میرے گھر میں ذکر کا ماحول ہو، تلاوت کا ماحول ہو، میرے گھر میں غیبتیں نہ کی جائیں، چغل خوریاں نہ ہو، برائیاں نہ ہو. عام طور پر مجلسیں جہاں لگی عورتوں کی، ایک دوسرے کی غیبت ضروری ہے. یعنی اس کو ذرا قرآن کے الفاظ میں سوچئے، بھائی کی لاش رکھی ہوئی ہے
اور عورتوں نے اس لاش کو اٹھایا، گھر میں لائی، اس کے بعد سب ارد گرد بیٹھ گئیں اور اپنے گندے ناخنوں سے نوچ نوچ کے اس بھائی کا سڑا ہوا گوشت کھانے لگی۔ تو کیسی بھیانک تصویر! اور یہ تصویر قرآن میں بیان کی گئی، یہ کسی افسانے کی کتاب میں نہیں بیان کی گئی۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ فرمایا گیا کہ کیا تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاؤ نوچ نوچ کے؟ ارے گدھ بھی ایسا نہیں کرتے کہ اپنے ہی مردار بھائی کا گوشت کھا جائیں، چیلیں بھی ایسا نہیں کرتی ہوں گی، لیکن یہ انسان اتنا گھناؤنا ہے جب یہ شیطان کا شکار ہو جاتا ہے اور جسے اسے ایمان کا احساس نہیں رہتا تو پھر یہ مردار بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہے۔ اور یہ کام عورتیں زیادہ کرتی۔ خدا نہ خواستہ بھائی کی موت ہو جائے تو گھر میں کوہرام مچ جائے گا، ماتم ہونے لگے گا، رونے کی عجیب کیفیت ہوگی، کلیجے پھٹنے لگیں گے۔ لیکن روزانہ بھائی کو مار کے گوشت کھاتی ہے تو تجھے احساس نہیں ہوتا جب غیبت کر رہی ہوتی اپنی پڑوسن کی، اپنی چچا زاد بہن کی، پھوپھی زاد بہن اور ماموں زاد بہن کی اور رشتہ دارن کی جب بیٹھ کر غیبت کر رہی ہوتی ہے تو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتی، اس وقت احساس نہیں۔ اور جب حقیقی موت ہو گئی جس پر چیخنا چلانا بھی نہیں چاہیے تھا، خدا کی امانت تھی، جس نے جب چاہا خدا نے لے لیا جس کو چاہا، تو اس وقت تو قابو میں اپنے کو رکھنا تھا، تو کلیجے پھٹے جا رہے ہیں۔ اور جب ایمان لٹ رہا ہے تو کلیجے نہیں پھٹ رہے، اس وقت قہقہے لگ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھر میں شیطان کا مضبوط مرکز بن گیا ہے اور اب اسی کے آرڈر پر، اسی کے ریموٹ کنٹرول سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ اس کا ریموٹ کنٹرول کہتا ہے کہ چائے تو چائے، ناشتہ تو ناشتہ، اور آرام تو آرام، نماز اور دوسرے کاموں میں مشغول ہونا، جو بھی ہے جو اس کی طرف سے کہا جائے گا۔ تو اگر گھروں کو اچھے ماحول میں منتقل کرنا ہے، یہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت گھر پہ برسے، گھر میں نورانیت ہو، گھر میں فرشتے داخل ہوں، تو گھر سے شیطان کو نکال دیجئے اور اس کا باقاعدہ تہیہ کیجئے، اس کا چیک اپ کرائیے۔ اور اس کا چیک اپ اگر آپ اپنے قریب نہ کرا سکیں تو کہیں بھی جانا پڑے، کسی کو سخت مرض لاحق ہوتا ہے تو بڑے بڑے ہاسپٹل تلاش کیے جاتے ہیں کہ بھئی وہاں جا کے علاج کرانا ہے، پورا سر سے لے کر پیر تک چیک اپ کر لینا ہے۔ بڑی مشینیں آ گئی ہیں، جی ہاں یہ مشینیں آ گئی ہیں جو آپ کو بال کی کھال نکال کے بتا دیں گی، لیکن یہ مشینیں آپ کی سیئات اور آپ کے ذنوب اور آپ کے گناہ اور آپ کے جرائم اور آپ کے وسوسے اور آپ کے شیطانی اثرات اور آپ کا ابلیس سے تعلق اس کو نہیں بتا پائیں گے۔ اس کے علم کے لیے آپ کو قرآن پاک کا تدبر کرنا پڑے گا، حدیث پر غور کرنا پڑے گا، وہ حدیثیں کہ جو زہد پیدا کرتی ہیں، جن کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے، جن حدیثوں کو پڑھنے سے نبی کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، جن سے صحابیات کے مقامات معلوم ہوتے ہیں، جن سے ایمانیات کے مظاہر سامنے آتے ہیں، ان حدیثوں میں جب انسان کھو جائے گا، گم ہو جائے گا، تو پھر وہ اپنا چیک کرے گا کہ میری حالت اس وقت کیسی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ہم نے تمہارے سامنے ایک ایسی کتاب دے دی ہے، ایسی کتاب اتار دی ہے جس میں تمہارا تذکرہ موجود ہے، تو کیا تم غور نہیں کرتے، عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو اپنے تذکرے کو آپ قرآن میں پا سکتی ہیں۔ ہم چاہیے کہ مائیں بہنیں قرآن کھولیں، روزانہ 1-2 صفحے ترجمے کے ساتھ بہت ادب سے، بہت خشوع سے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، پڑھا کریں اور چیک کریں کہ جو بات اللہ میاں کہہ رہے ہیں اس میں سے ہمارے اندر کیا ہے اور کیا نہیں، وہیں پر چیک کریں، اپنا جائزہ لیتے چلے جائیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت حقائق واضح ہوتے جائیں گے اور علم ہوگا کہ یہ کمی ہمارے اندر ہے، پھر اللہ ہی جذبہ بھی پیدا فرما دے گا، ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش ہوگی اور اس سے گھر کا ایک اچھا اور صالح ماحول بنے گا۔ اور گھر میں اگر اچھا ماحول ہے تو الحمدللہ توقع کی جا سکتی ہے کہ اچھی نسل تیار ہوگی،
آج کتنے باپ ہیں جو بیٹوں سے پریشان ہیں، کتنی مائیں ہیں جو بیٹیوں سے پریشان ہیں، جو بیٹی کو خدمت کرنا چاہیے ماں کی اور بیٹے کو جو خدمت کرنی چاہیے باپ کی وہ نہیں ہو رہی ہے، جو بیٹوں سے پریشان ہیں، کتنی مائیں ہیں جو بیٹیوں سے پریشان ہیں، جو بیٹی کو خدمت کرنا چاہیے ماں کی اور بیٹے کو جو خدمت کرنی چاہیے باپ کی وہ نہیں ہو رہی ہے۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرما دی تھی کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ لڑکا دوستوں سے خوب محبت کرے گا، انہیں چائے پلائے گا، ان کے ساتھ گھومے گا، خوب ان کے ساتھ سلوک کرے گا، اور اپنے باپ کے ساتھ جفا کا معاملہ کرے گا، بد معاملگی کرے گا، اس کے حق ادا نہیں کرے گا۔ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ ایسا سلوک کرے گی جیسے نوکرانی کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا دور آ جائے گا۔ اپنی سہیلیوں میں مگن رہے گی، اپنی جن سے دوستیاں کر رکھی ہیں ان لڑکیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہے گی، اس کا جی بس انہی میں لگے گا۔ بڑی خواتین جو ہیں زیادہ عمر کی ہیں ان کے پاس بیٹھنے میں جی نہیں لگے گا، کیونکہ ذوق بدل گیا، ذوق بدل گیا، چیزوں کا مزہ بدل گیا، لہذا اب جو چیزیں سننی ہیں، جن چیزوں سے دلچسپی ہے وہ اپنی سہیلیوں میں ملیں گی۔ اور آگے بڑھیے، کالج اور یونیورسٹی کی زندگی میں جائیے تو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا سلسلہ چل ہی رہا ہے، وہاں تو بڑی تباہیاں ہیں، بہت سی چیزوں میں آپ پھر بھی ریزرو ہیں، ابھی آپ کے یہاں ریزرویشنز ہیں الحمدللہ، لیکن دھیرے دھیرے ریزرویشن ختم ہو رہے ہیں، اور جوں جوں باہر کی سیر لگ رہی ہے، دبئی کے مناظر دیکھے جا رہے ہیں تو دھیرے دھیرے ریزرویشن اور تحفظات ختم ہوتے جا رہے ہیں، شرم اور حیا دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے، کہ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ تھرمومیٹر سے محسوس نہ کر پائیں کہ اب کتنی رہ گئی ہے، لیکن 100% تھی، پھر 90 ہوئی، پھر 80 ہوئی، پھر 70 ہوئی، پھر 60 ہوئی، آج کل کتنی ہے میں باقاعدہ تو نہیں بتا سکتا، لیکن شرم و حیا کم ہو رہی ہے، دین کم ہو رہا ہے، ایمان کم ہو رہا ہے، اسلامی تہذیب کم ہو رہی ہے، تمدن اسلامی کے اثرات کم ہو رہے ہیں، مغربیت بڑھ رہی ہے، یہاں تک کہ اس وقت کی ہندوستان کی اکثریت کے اثرات بھی گھروں پر برے پڑ رہے ہیں، بہت سی باتیں شرکیہ قسم کی ہیں، مشرکانہ نوعیت کی، وہ بھی داخل ہو رہی ہیں، دبے پاؤں کسی نہ کسی عنوان سے داخل ہو رہی ہیں۔ اور جہاں تک مغربی اور شیطانی تہذیب، مغربی تہذیب اصل میں شیطانی تہذیب، اور اس کو تہذیب نہ کہیے، بد تہذیبی کہیے، شیطانی بد تہذیبیاں مغربی تہذیب کے عنوان سے، پروگریسونیس کے عنوان سے، اوپننیس کے عنوان سے، اور بہت سے نئے نئے عنوانات دے دیے گئے ہیں، ذرا وسیع النظری ہو، کھلا پن ہو، اتنی تنگ نظری نہ ہو، الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، لیکن خوبصورت الفاظوں کے خول اور کیپسول کے اندر زہریلا مادہ چھپا ہوا ہے، اور یہ زہریلا مادہ اسلامی تہذیب کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسلامی معاشرت متاثر ہوتی چلی جا رہی ہے، میاں اور بیوی کے جو تعلقات ہونے چاہیے، اور ماں اور باپ اور بیٹے اور بیٹیوں کے جو تعلقات ہونے چاہیے، اور رشتہ داریوں میں جن باتوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور غیر رشتہ داروں کے ساتھ جس طرح سے برتاؤ ہونا چاہیے، یہ چیزیں متاثر ہوتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہلو پر بہت زیادہ توجہ مبذول کی جائے۔ اس میں پھر یہ کہوں گا کہ عورتوں پر ذمہ داری زیادہ ہے، کیونکہ کہنے کو تو مرد قوام ہے، عملاً عورتیں قوام بن گئی۔ قرآن پاک میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، مرد قوام یعنی ذمہ دار ہیں، عورتوں پر ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں کچھ صفات، کچھ خصوصیات زیادہ دی، یعنی مثلا دماغ کے جو سیل ہے مردوں کے عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، مردوں کی جو کنٹرول پاور ہے وہ عورتوں کی کنٹرول پاور کے مقابلے میں زیادہ ہے، مردوں کے اعصاب عورتوں کے اعصاب کے مقابلے میں زیادہ مضبوط، عورتوں کی جذباتیت کے مقابلے میں مرد کے اندر پھر بھی زیادہ سنجیدگی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ فرق اللہ نے رکھا ہے جسمانی نوعیت کا، اعصابی نوعیت کا، نفسیاتی نوعیت کا، اس لیے یہ ذمہ داری دی گئی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، دوسری
دوسری بات یہ کہ انہوں نے مال خرچ کیا، ان پر ذمہ داری ہے گھر گھرستی کی، سارے سامان کے لانے کی، سارے انتظامات مرد کے ذمہ رکھے گئے، عورت کے ذمہ یا اس کے گھر والوں کے ذمہ پیسوں کا کوئی خرچ نہیں رکھا گیا، اور اگر پیسوں کا خرچ مرد کروا رہا ہے عورت والوں سے، بڑا بھک منگا فقیر اور بڑا کنگال مرد ہے، وہ اسلام کی نمائندگی صحیح معنی میں نہیں کر رہا۔ تو ہو یہ رہا ہے کہ قرآن پاک کے نقطہ نظر سے تو مرد قوام ہے، لیکن عورتیں ہی پورے گھر کے نظام کو سنبھال رہی ہیں، اور اکثر و بیشتر مرد ان کے جذباتی طور پر محکوم بنے ہوئے، گویا حاکمہ وہ ہیں اور یہ محکوم ہیں، اور خدمت کے لیے ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ کچھ ایسی کیفیت بھی بنتی جا رہی بہت سے گھرانوں کی، بالخصوص جو مغربیت سے متاثر ہے۔ تو پھر آپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر کو سنبھالیے اور اچھی تربیت کیجیے بچوں کی، ماحول اچھا بنائیے۔ گھر میں آدمی داخل ہو تو فوراً ایسا لگے مومنہ کے گھر میں آ گیا، کسی مومنہ کے گھر میں، کسی صالحہ کے گھر میں داخلہ ہو گیا، صلاح اور تقوی کی خوشبو سونگھی جائے، محسوس ہو کہ یہ ایک امتیازی گھر ہے، یہاں اسلام کا نور موجود ہے، یہاں پر اچھے اثرات موجود ہیں، یہاں بچوں سے ملیے تو پہلے ہی سلام ہوتا ہے اور دینی باتیں ہوتی ہیں، اور ہر بچہ قرآن پڑھا ہوا ہے، کوئی بھی ایسا نہیں جس کو قرآن نہ آتا ہو، دینی باتیں سب کو معلوم ہے۔ ایسے ماحول کو تیار کیا جائے، اس پر محنت کی جائے۔ اگر خواتین نے اپنی تحریک کو طاقت دی اور اس کو آگے بڑھایا، خواتین کا کام صرف گھر کا کھانا اور کپڑا نہیں ہے، ان کو تحریک کی بھی ان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ خواتین کے مابین وہ زبردست تحریک لے کے چلے، اور آج کے دور میں تو بہت ضروری ہے، کیونکہ ویمنس موومنٹس کے نام سے اور ان کے حقوق کے نام سے بے شمار تنظیمیں اس وقت پوری دنیا میں کام کر رہی ہیں، جو اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کی مہم لے کے کھڑی ہوئی ہیں۔ یعنی اس وقت اسلام پر زیادہ تر حملے عورتوں کے عنوان سے ہو رہے ہیں، اس لیے مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ ان حملوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ کر میدان میں آ جائے، اپنے برقعے کے ساتھ، اپنے پردے اور اپنی حیا کے ساتھ، کیونکہ بے حیائی کا مقابلہ حیا سے ہوگا۔ حیا کو بے حیائی سے جنگ کرنی پڑے گی۔ پانی نجاست کو دور کرتا ہے، پانی بوتل میں رکھا رہے اور نجاست لگی رہے اور پانی اس پر قناعت کرے کہ مجھے باہر نہیں نکلنا ہے، تو نجاست کبھی دور نہیں ہوگی۔ نجاست کو دور کرنے کے لیے پانی کو بوتل سے نکالنا پڑے گا اور اسے ڈالنا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر نجاست کو اگر رگڑنا ہے تو رگڑنا پڑے گا، تب جا کر عمل ہوگا۔ اسی طرح برائیاں یوں ہی نہیں ختم ہو جائیں گی، اور صرف مردوں کے واعظ سے اور مسجد کے بیانات سے ختم نہیں ہوں گی، جب تک گھروں سے انقلاب کی ایمانی لہریں نہیں چلیں گی، یعنی خواتین میں ایمانی تحریکیں ایسی ہوں کہ دیگر وہ خواتین جو کالج اور یونیورسٹی سے پڑھ کر اسلام پر اعتراض ٹھوکتی رہتی ہیں اور اپنے حقوق کا اظہار اس طرح کرتی ہیں کہ لگتا ہے کہ اسلام نعوذ باللہ مجرم کے کٹہرے میں کھڑا ہوا ہے، ان کا جواب دے مدرسۃ البنات سے پڑھنے والی لڑکیاں اور وہ معلمات جو ان میں پڑھا رہی ہیں، اور وہ تمام خواتین جو دینی معلومات حاصل کر رہی ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کے تمام حملوں اور مقابلوں کا جواب دیں اور ڈٹ کر سامنے آئیں، اور کم از کم عورتوں کی اصلاح کا بیڑا اٹھائیں۔ اس کے لیے محلہ محلے پروگرام ہوں، کتابیں پڑھی جائیں، جلسے ہوں، اور بھی جو شکلیں اختیار کی جا سکیں بات کو آگے بڑھانے کی اور پھیلانے کی، انہیں اختیار کیا جائے، تو انشاءاللہ عورتوں کے ذریعے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ اس میدان میں الحمدللہ حماس تحریک کی خواتین فلسطین میں جو کام انجام دے رہی ہیں، اور اسی طرح مصر میں، اردن میں، یمن میں خواتین کا جو کردار ہے، اسلام پسند خواتین جو کہلاتی ہیں، وہ بہت بہت مؤثر ہے، بہت زبردست ہے کہ مرد بھی اس پر رشک کرتے ہیں۔ عورتیں اپنے اپنے کڑیل جوانوں کو شہادت کے لیے پیش کر دیتی ہیں، بہت ہی بلند مقام ہے ان کی، اس جو ہمالیائی چوٹی تک پہنچنا تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن کم از کم یہ کہ جو دعوتی کردار وہ ادا کر رہی ہیں، تربیتی کام کر رہی ہیں، اس کو ہمارے معاشرے میں بھی پھیلنا چاہیے، اور ہماری خواتین کو بھی اس معاملے میں متحرک ہونا چاہیے، تاکہ ان کے ذریعے سے شیطانی فتنوں کا مقابلہ کیا جائے، اور ان خواتین کے ذریعے سے جو خرابیاں اور جو فیشن معاشرے میں آ رہے ہیں، فضول خرچیاں
خرچیاں ہو رہی، بہت زیادہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، اور یہ قابل تنقید بات ہے، قابل مذمت بات ہے۔ عربوں کے پاس بہت پیسہ ہے تو وہ فضول خرچی میں پاگل ہیں، آپ کے پاس 2 پیسے آ گئے تو آپ بھی پاگل پنے کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں کہ خوب زیادہ مظاہرے شادیوں میں کیے جائیں اور خوب پیسہ لٹایا جائے اور فیاضی سمجھا جائے اس کو۔ یہ جوتے کی فیاضی نہیں ہے، فضول خرچی ہے، یہ اسراف ہے اور شیطان سے رشتہ داری کا اظہار ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور اس میں بہت بڑا جرم عورتوں کا ہے کہ وہ اکساتی ہے اس پر، اس کا فضا بناتی ہے، اس کا ماحول بناتی ہے کہ جب تک وہ رسم نہ پوری کی جائے ان کے شیطان کو چین نہیں آتا، تو چاہتی ہیں کہ شیطان کو بالائی کھلائیں اور اس کو دودھ پلائیں، اس کے لیے بے چین رہتی ہیں، ان سے شیطان حرکت کروا کے چھوڑتا ہے اور وہ کر کے خوش ہوتی ہیں۔ جب اسے راضی کر لیتی ہے، ان کا جو دیوتا شیطان ہے خوش ہو جاتا ہے اور اس کے بھیٹ چڑھا دیتی ہیں ایمان کو، تو بہت خوش ہوتی ہیں، بڑی تسلی انہیں حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ صورتحال اچھی نہیں ہے، یہ کافرانہ رخ ہے، اسے بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق تمام خواتین اسلام کو عطا فرمائے۔ اور بھٹکل میں تعلیم دین کا رواج بہت پہلے سے ہے، بہت سی عالمات ماشاءاللہ ہیں، شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں کوئی نہ کوئی خاتون عالمہ نہ ہو۔ تو یہاں سے تو زبردست خواتین کی تحریک ہونی چاہیے تھی، جس سے دوسری مسلم خواتین کو ایک نمونہ ملتا، ایک مثال ملتی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اس میدان میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور لگتا ہے کہ بس ان کا استعمال صرف اس کے لیے ہے کہ 25 قسم کے ناشتے تیار کر دیے جائیں۔ گویا ان کا ایک بڑا استحصال اس میں بھی فخر ہے لوگوں کو، ارے صاحب ہم نے 30 قسم کے ناشتے ہوتے ہیں۔ بیوقوف ہو یہ نہیں سمجھتے کہ یہ بیوقوفی کی باتیں ہیں بھائی، یہ بیوقوفی کی باتیں، کیا ضرورت ہے صاحب اتنا پیٹ بھرنے کی، اتنی قسموں کی؟ ایک قسم سے کام چلا لیجئے اور فکر دوسری باتوں کی کیجئے۔ اسلام لٹا جا رہا ہے، ایمان لٹا جا رہا ہے، اور فکر ساری کپڑوں کی، بس زیورات کی فکر، کانوں کی فکر، ناشتوں کی فکر۔ دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی